جی بالکل، مطلب پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت اور جو پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ الحمدللہ گلوبلی جو ہے اس کو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران جو ہے اس مطالبہ کر رہا ہے کہ جو نیوکلیئر انفراسٹرکچر ہے اس کی کمپلیٹ ڈسمینٹلنگ جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں۔ اسٹریٹ آف ہارموز، میرا خیال ہے کہ ایران نے جو اس میں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو گچی سے پکڑ لیا ہے۔ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ 80% آپ کی درآمد جو ہے وہ تیل کی وہاں سے ہوتی ہے، تو آپ اس کا تقابل کر لیں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہز مور لائک کنگ۔ مودی صاحب آپ کو اس سڑک پہ لے گئے ہیں جہاں پاکستان 80s میں تھا۔ یہ ایران امریکہ جنگ جو ہے یہ ہے چھوٹی لیکن اس کا امپیکٹ گلوبل ہے۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے کوئی نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ انٹرنیشنل اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت سے پاکستانی طلباء کو وہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے لے کر جا بھی چکے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی ایک بڑی بلند اور باوقار آواز ہیں، ہمارے بھائی ہیں ظفر برائٹ صاحب۔ تو آج ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، گلوبل اکانومی میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ایران جنگ آگے کس حوالے سے جانے والی ہے، اور اس پوری صورتحال میں پاکستان کے کردار کو یورپین ممالک میں کیسے دیکھا جا رہا ہے۔ تو سوالات بہت سے کرنے والے ہیں، تو ظفر بھائی سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی تھینک یو، وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کے تعارف میں کوئی چیز رہ تو نہیں نہ گئی؟ میرا خیال ہے آپ نے زیادہ ہی کروا دی ہے، بہت معذرت بہرحال آپ کی۔ نہیں ماشاءاللہ سے ظفر بھائی، جی آپ نے ماشاءاللہ سے جس طریقے سے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، بڑے بے شمار ان کے وینچرز ہیں، لیکن سب سے پہلے ظفر بھائی ہم آتے ہیں موجودہ صورتحال کی جانب، جو کہ ہمارے عوام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ obviously ایک ہمارا وہ پرسپیکٹیو ہے جو کہ ہم پاکستان میں رہ کر دیکھتے ہیں ایران جنگ کی پوری صورتحال کو۔ تو ہمارے ادھر تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان ہی اس وقت خطے کا چودھری بنا ہوا ہے اور واقعتاً ہم ہی ساری صلح کروا رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ یورپ میں بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی دے سکتے ہیں کہ کیا یورپین ممالک میں ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے؟ جی بالکل، پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت اور جو پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ الحمدللہ گلوبلی جو ہے اس کو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اور اگر ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہو تو اس کی حدت جو ہے وہ اپنے گھر تک ضرور آتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جو قیادت ہے انہوں نے بہت عقل مندی اور بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنا ڈپلومیسی کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کو، جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کو بھی انہوں نے کنونس کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سچویشن ہے اس میں پاکستان شاید اس سے بہتر اپنے کارڈز نہیں کھیل سکتا تھا۔ باقی رہ گیا کہ پاکستان کا جو جی ظفر بھائی سر یہ بتائیں نا، آپ جدھر ماشاءاللہ سے یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں اور سارا آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس وہاں کے بھی آپ سے رابطے میں ہوتے ہیں، تو کسی گورے نے آ کے آپ کو یہ بولا ہے کہ جی ہمیں بڑا فخر ہے کہ سر آپ پاکستان سے، اور پاکستان بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی سین ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ نہیں ابھی تک؟ جی بالکل ہو چکا ہے، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستوں سے، میں 2002 سے یورپ میں ہوں، جرمنی میں تھا پہلے، اب فن لینڈ میں ہوں کافی عرصے سے، تو میں کہا کرتا تھا کہ یار حسرت ہی ہو گئی ہے کہ جب بھی ہم یورپین لیول پہ ڈپلومیسی کو دیکھیں، ڈپلومیٹس کو دیکھیں، تو ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی، جبکہ ہمارے مشرقی ہمسائے جو ہیں وہ اٹس آل اباؤٹ شائننگ انڈیا، دس دیٹ اینڈ دیٹ۔ تو کاش کبھی ایسا وقت آئے کہ ہم بھی یہ دیکھ سکیں کہ یار ڈپلومیسی میں پاکستان جو ہے وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا زیادہ صبر نہیں کروایا ہمیں، اور پچھلے 1-1.5 سال سے ہم اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ میں بلکہ اسی سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہاں فن لینڈ میں جو لوکل پالیٹکس ہے اس میں بھی میں کافی ایکٹیو ہوں، اور ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے ہماری پارٹی ہے یہاں لیفٹ الائنس، جس کے ساتھ میں افیلیٹیڈ ہوں، میں نے میونسپل کونسل میں بھی رہا ہوں، اور تو یہ ایک رابطہ عوام کے کیمپس لگتے رہتے ہیں۔ ابھی فن لینڈ میں نیکسٹ ایئر اپریل میں جو ہے وہ الیکشنز ہیں، تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ابھی سے ہی وہ جو ہے ڈیفرنٹ پلیسز پہ اپنے وہ کیمپ لگواتے ہیں۔ تو بریانی وغیرہ تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہے پین کیکس دیے جاتے ہیں،
तो इस दफ़ा हमारे इस मोहल्ले में कैंप लगा हुआ था, तो उसमें जो हमारे लेफ़्ट अलायंस के 2-3 मेंबर थे पार्लियामेंट के, वो और लेफ़्ट अलायंस की जो सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल है वो आई हुई थी। तो मैं गया वहाँ, तो यकीन माने कि तकरीबन 2 घंटे मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। तो उनके जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो सारा वक्त मुझसे यही पूछते रहे कि मतलब एक तो रीजन में क्या हो रहा है। डेफिनेटली मतलब हम वहाँ से हैं, तो एक कल्चरल पर्सपेक्टिव होता है, एक रीजनल पर्सपेक्टिव होता है, और उसके अलावा सारा फोकस वो वही था कि ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है इसमें क्या होगा, कैसे होगा, और पाकिस्तान इस सिलसिले में और क्या कुछ कर रहा है। तो यकीन करें मुझे 2 घंटे ऐसे ही लगा जैसे कोई क्लासरूम में उस्ताद नहीं बैठा हुआ, और वो मुकामी जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको फ़ौरन पॉलिसी और खिते के हालात जो हैं, तो वो मतलब ये सूरत हाल है। मतलब आम लोगों की बात छोड़ें, क्योंकि मतलब मुआशरे में तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग नॉन पॉलिटिकल भी होते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स को लोग उस तरह डिस्कस भी नहीं करते जिस तरह हम लोग करते हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी कि आई फेल्ट लाइक अ टीचर टीचिंग सम पीपल। अच्छा, तो जफर भाई, अब हम आते हैं आपसे जरा एक सीरियस मौजू के ऊपर कि जंग की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज ईरान ने एक 1 पेजर भी रिलीज किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे 14 नुकात शामिल हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, आप चूंकि एक एकेडमिशियन है, आपकी इन पूरे मामला पर नजर होती है, तो अब आप इसको किस जानिब जाते हुए देख रहे हैं? आपकी इस पूरी सिचुएशन पर रीडिंग क्या है? डॉक्टर साहब, मेरी नज़र से गुजरे हैं। ईरान ने कोई मतलब ऑफिशियली तो रिलीज़ नहीं किए मतलब 14 पॉइंट्स, लेकिन एज़ यूजुअल जिस तरह के ऐसे कामों में होता है कि अनऑफिशियल सोर्सेज होते हैं, मीडिया के थ्रू जो हैं वो चीज़ें फ्लोट की जाती हैं। तो डेफिनेटली जब भी इस तरह के बायलैटरल या ट्राईलैटरल टॉक्स हो रही हों, तो हर पार्टी की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी डिमांड्स पुट करूं, और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना सर्टेन वो मार्क की होती हैं कि दीज आर अवर रेड लाइंस, इन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बाकी 2, 3, 4, 5 जो है ना वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप ईरान के जो हैं वो पॉइंट्स पे देखें तो उन्होंने मुतालबा किया है मेन जो है उसमें कि यूएस की जितनी सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं ईरान पे, उनको फिलफूर हटाया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको हम खोलेंगे, लेकिन आप अपना ब्लॉकेट ख़त्म करें। और इंटरेस्टिंगली ये है कि ईरान जो है उस मुतालबा कर रहा है कि जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कंप्लीट डिसमेंटलिंग जो है वो हमें कबूल नहीं। अब इसमें यह है कि चंद पॉइंट्स हैं जिन पे यूएस जो है वो समझेंगे कि हम इस पे आगे बढ़ना जो है वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, जैसे न्यूक्लियर का इशू है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो न्यूक्लियर पे ईरान की ये तस्लीम कर लेते हैं कि नो डिसमेंटलिंग ऑफ न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनके लिए अपनी पब्लिक है उसका सामना करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जैसे कि मीडिया में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं कि ईरान वाले जो हैं वो 3.5% यूरेनियम इनरिचमेंट तक आने को तैयार हैं, लेकिन याद रहे कि ये 3.5% वही है जो ओबामा के दौर में ईरान ने डील की थी, और वो साइन किया था और वो उस पे आ गए थे। अब अगर दोबारा इन्होंने 3.5 पे ही आना है, तो वो तो लोग डोनाल्ड ट्रंप को भी कहेंगे ना कि 3.5 तो वो पहले ही कर रहे थे। जी जी। फिर इस सारे मतलब कबाड़े का और सारे इसका फ़ायदा क्या हुआ? और दूसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, मेरा ख्याल है कि ईरान ने जो इसमें से सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठाया वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है। इस जंग के आगाज़ से पहले ना मुझे पता था ना आपको पता था कि ये भी कोई इतना बड़ा इशू बन सकता है। डेफिनेटली एनर्जी का एक है 20% जो है वर्ल्ड एनर्जी वहाँ से आती है, लेकिन ईरान का उसके ऊपर जो है ना हक़ राहदारी नहीं था। अब इससे ये हुआ है कि ईरानियों को एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में हम कहते हैं कि गिच्ची से पकड़ना, तो उन्होंने पूरी दुनिया को ना गिच्ची से पकड़ लिया है। अब ये तो हो गया ईरान के मुतालबात, और ट्रंप साहब जो हैं उनका मतलब नोबडी कैन से एनीथिंग। यहाँ पे भी आप हुकूमती लोगों से मिलें, वुज़रा से मिलें, मतलब पॉलिसी साज जो हैं उनसे मिलें, तो मतलब ऑफ द माइक जो वही होता है कि यार इस पागल का क्या पता है, ये अभी कुछ कह रहा है, 2 मिनट बाद इसने कुछ कह देना है, और 5 मिनट बाद जो है इसने कुछ कह देना है।
تو یہ ظفر بھائی ذرا اپنے ملک کی مہنگائی کا بتائیں، وہاں پہ کیا فن لینڈ میں بھی لوگوں پہ اس کے اثرات آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ دیکھیں ورک صاحب، اس میں دیکھیں پاکستان میں جو ہماری انرجی، پاکستان میں انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری 80% آتی ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے ہو کے. جی وہ آپ تیل لیں قطر سے، گیس لیں سعودیہ سے لیں، چلیں سعودیہ کے پاس اب ایک متبادل راستہ ہے، لیکن ابھی بھی جو ان کا جو ہے وہ انرجی کے پیسے جو ہے وہ زیادہ وہیں سے ہوتا ہے. یورپ جو ہے وہ اپنی انرجی کا ٹوٹل 8 سے 10% امپورٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ سے وایا اسٹریٹ آف ہارمز. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں پاکستان میں بھی چیزوں کی مطلب افراتفری میں پرائسز بڑھی ہیں، مطلب تیل کی مطلب جو عوام ہے وہ سچے ہی رو رہے ہیں کہ یار اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی یار ایک کی. اب دیکھیں یورپ میں ٹوٹل انرجی امپورٹ جو ہے وہاں سے وہ 8 سے 10% ہے، اور یہاں پہ پیٹرول کی پرائسز کا ایشو یہ ہوا ہے کہ اس جنگ سے پہلے ہم 1 یورو 50 سینٹ کا لیٹر ملتا تھا ہمیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ہمیں 2 یورو 20 سینٹ کا 1 لیٹر مل رہا ہے. اور ڈیزل جو ہے، ہاں جی، اور ڈیزل جو ہے وہ 2 یورو 40 سینٹ پہ پہنچا ہوا ہے. اب اگر ان ممالک میں، یورپین ممالک میں جن کی انرجی امپورٹ اسٹریٹ آف ہارمز سے آتی ہی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، اب اگر یہاں پہ مطلب 30 to 40% انکریز ہوا ہے، تو پاکستان جیسا ملک جہاں پہ 80% آپ کی درآمد جو ہے وہ تیل کی وہاں سے ہوتی ہے، تو آپ اس کا تقابل کر لیں پھر. اچھا، اب ظفر بھائی یہاں پر ایک جو آپ کی ایز این ایکیڈیمشین ریڈنگ ہے پوری صورتحال کے اوپر، جس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ یورپ والے بھی ٹرمپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، لیکن جو امریکی ایجنسیاں ہیں، یہ CIA ہو گئی، ان کو مطلب دنیا کے ٹاپ مائنڈز سمجھا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ سازی کر لے؟ کہ آپ کو یہ چیز تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ ڈاکٹر صاحب، میں کسی زمانے میں گریجویشن کے بعد نا LLB شروع کی تھی پنجاب یونیورسٹی میں، تو 1 سال میں نے لا میں لگایا. تو پہلے سال میں ہمیں برٹش کانسٹیٹیوشن اور امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ پڑھایا گیا بڑی ڈیٹیل میں. اور اسپیشلی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں ہمیں جو سب سے زیادہ چیز ہائی لائٹ کر کے بتائی جاتی تھی وہ تھی سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز، کہ پریزیڈنٹ جو بھی آ جائے، جیسا بھی آ جائے، سسٹم میں یہ چیک ہے، سسٹم میں وہ چیک ہے، تو وہ چیزوں کو ڈسرپٹ نہیں کر سکتا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی کی فرسٹ ٹرم اور اسپیشلی سیکنڈ ٹرم جو ہے، اس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز، آئین اور قانون کی پابندیاں تبھی تک کام آتی ہیں جب ان پہ عمل کرنے والا ان پہ یقین رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اوباما تھا، جارج بش تھا، بائیڈن تھا، ان کی پالیسی سے بھی آپ کو بھی اختلاف ہوگا، بہت ساریوں سے ہم کو بھی ہے، دنیا کو بھی تھا، لیکن ایک بیسک رول آف لا پہ ان لوگوں کا یقین تھا. تو وہ سسٹم، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم آپ کو تبھی تک روکتا ہے جب آپ کسی چیز پہ یقین رکھتے ہو. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہی از مور لائک کنگ. آپ دیکھیں اس کو دنیا میں، وہ جہاں پہ بھی آٹوکریٹس ہیں، طاقتور لوگ ہیں، مسکولین کریکٹرز، دے آر ہز آئیڈیلز. تو سم ہو وہ امریکن پریزیڈنسی میں بھی بیٹھ کے جو ہے نا وہ اسی طرح بیہیو کر رہا ہے. باقی ایجنسیز سارا کچھ، اب امریکہ کا اتنا بڑا اسٹیٹ آپریٹس ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جب نیا پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ 40-50 ہزار کے قریب جو ہے وہ کرتا ہے اپوائنٹمنٹس. تو وہ خالی پریزیڈنٹ نہیں آتا، وہ پورا ایک سیٹ اپ لے کے آتا ہے. تو وہ کچھ حد تک تو جو ہے وہ اس کو انفلوئنس کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کہیں کا بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو ہے اس طرح کے ممالک میں ٹوٹلی وہی کرتا ہے جو ایجنسیز کہتی ہیں، تو میرا اس سے ذرا متفق ہونا مشکل ہے. ٹھیک. اچھا، اب ظفر بھائی ذرا یورپ کی صورتحال کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یورپین ممالک کو رگڑا بھی لگا رہا ہے، اور ماضی میں یورپ کے لیے امریکہ بطور ایک سیکیورٹی پرووائڈر بھی کام کر رہا تھا. تو اب کیا یورپ میں آہستہ آہستہ یہ کوئی فیلنگ یا تاثر جا رہا ہے کہ ہمیں بھی جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ جی بالکل. اصل میں یورپی یونین میں پچھلے 1-2 سال سے تو کافی کنفیوژن تھی اس حساب سے کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے تو یہ تھا کہ یوکرین رشیا وار جو ہے اس میں ویسٹرن یورپین کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ تر یہی ہے کہ وہ رشیا کو اپنے لیے ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو امریکن گارنٹیز تھیں، ان کو کوئی اتنی پریشانی نہیں تھی کہ بس ٹھیک ہے پیسے دے رہے ہیں، ویپنز امریکہ سے آ رہے ہیں اور یوکرین جو ہے وہ لڑ رہا ہے. بلکہ یہاں پہ لوگوں کو انہوں نے
یہی بتایا ہوا تھا کہ رشیا جو ہے مطلب یوکرین جو ہے وہ یورپ کے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے. اب سڈنلی جب پالیسی شفٹ ہوا ہے کہ بائیڈن کے بعد ٹرمپ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے ڈیفرنٹلی بیہیو کرنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے وہ احساس ہوا ہے ان ممالک کو بھی کہ ٹھیک ہے مطلب ساری خوشحالی ترقی سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ہم اپنا دفاع نہیں کریں گے تو دس از ناٹ سسٹینیبل. تو اب مطلب جیسے جرمنی نے مطلب جنگ شروع ہوتے ساری جو ہے وہ 100 بلین یوروز جو ہے اپنی ڈیفنس فورسز کے لیے اناؤنس کیا تھا. فن لینڈ کی صورتحال دیکھیں، چھوٹا سا ملک ہے، 5.5 ملین کی پاپولیشن ہے ٹوٹل. اب فن لینڈ جو ہے وہ ابھی تک ناٹو کا حصہ نہیں تھا. یہاں پہ لوگ جو ہیں 70 to 80% پاپولیشن جو تھی وہ ناٹو میں شمولیت کے خلاف تھی. یوکرین کی جنگ لگی ہے تو وہ ایسا سوئنگ ہوا ہے کہ 90% پاپولیشن جو ہے انہوں نے کہا جی آپ ناٹو میں شامل ہوں. تو فن لینڈ جو ہے وہ شامل ہو گیا وہاں پہ، مطلب اس جنگ کے فوراً بعد ہی شامل ہو گیا تھا. یہی سچویشن سویڈن کے ساتھ تھی. اب یہاں بھی یہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ ڈیفینیٹلی بڑا ہے، اور دیکھیں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں جو سورس آف ریونیوز ہوتے ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں. جب اس طرح کو آپ نے کوئی پالیسی شفٹ کرنی ہو تو آپ نے ڈفرینٹ کچھ یہاں سے کاٹا کچھ وہاں سے کاٹا تو وہ ڈیفنس میں ڈال رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پچھلی 1 صدی میں میرا خیال ہے کہ جتنا انہوں نے ریلائنٹ رہے ہیں یہ یو ایس کی سیکیورٹی پہ، ابھی ان کو مطلب سیلف سسٹین کرنے کے لیے کافی ٹائم درکار ہے. اچھا، اب ظفر بھائی ایک مشکل سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے خطے میں کم از کم بار بار یہ مثال دی جاتی تھی کہ اگر ہم بھی چاہیں تو ہم یورپ کی طرح رہ سکتے ہیں، اسپیشلی انڈیا کے ساتھ اور دیگر اپنے ہمسایوں کے ساتھ. تو کیا یورپین ماڈل جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ میں نہیں سمجھتا کہ فیل ہو گیا ہے. دیکھیں میں خود مطلب نوجوانی میں جوانی میں مطلب ساری عمر یہی ہمارا ذاتی یقین بھی رہا ہے کہ یار مطلب انسانوں کی طرح رہا جائے. لیکن دیکھیں آپ جتنا بھی پرامن ہونا چاہیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا اٹ ٹیکس 2 to tango. اب اگر پڑوسی جو ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہے تو آپ اس کو کب تک مطلب یہی تبلیغ کرتے رہیں گے کہ یار امن بڑی اچھی بات ہے. تو اس کو بھی یورپین ماڈلز کو بھی میں ناکام تو نہیں کہوں گا، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. مطلب خوش پراسپیریٹی ہے، ایکوالٹی ہے، مطلب لوگوں نے بہت زیادہ اس سے فوائد بھی اٹھائے ہیں. ایک ابھی یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ایک وقتی طور پہ یہ کچھ دفاعی معاملات آئے ہیں جو کہ ان لوگوں نے ابھی تک اگنور کیے ہوئے تھے، لیکن ود ان ٹائم یہ چیزیں کور ہو جائیں گی. اب ہمارا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی مطلب دفاعی بجٹ پہ ہم بھی تنقید کرتے ہیں کہ یار سارا کچھ اٹھا کے وہاں پہ ہی رکھ دیا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ ہم اس چیز سے غافل نہیں ہو سکتے کہ انڈیا میں پچھلے 15 سال سے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، امن بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کی خواہش بھی ہے کہ امن ہو، لیکن انڈیا جو ہے وہ اس وقت 80s کا پاکستان بنا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح 80s میں پاکستان میں ایک وہ سرکاری سرپرستی میں جہادیز اور یہ وہ اور ایک ریلیجیس فینٹیسیز کو اٹھا کے ایک پوری نسل پروان چڑھائی گئی تھی، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو میں یہاں انڈین جو دوست ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ مودی صاحب آپ کو مطلب اس سڑک پہ لے گئے ہیں جہاں پاکستان 80s میں تھا. تو یہ ایک نام نہاد سوڈو نیشنلزم اور ایک یہ ریلیجیس ہیٹرڈ اور یہ وہ، اس سے جو امب ہم نے چوپے تھے وہ اب آپ بھی چوپ لیں. پاکستان کی پھر بھی بچت ہو گئی کہ پاکستان دیکھیں ایک ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ ریلیجیسلی بڑی ہوموجینیس سی سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، 95% مسلمز ہیں. وہ ایک 80s میں ایک اسٹیٹ پالیسی ایسی ہوئی کہ لوگوں کو ریڈیکلائز کیا گیا، لیکن جب اس کو ختم بھی کیا گیا تو مطلب چونکہ ایک ہی ریلیجن تھا تو اس نے معاشرے کو نقصان تو پہنچایا، لیکن اس نے اس کو مطلب اس حد تک تباہ نہیں کیا. اب انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مطلب ایتھنک نیشنل یو نیم اٹ کے کتنے گروہ ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جب آپ اس طرح کی ہندوتوا کی پالیسیز لے کے چلیں گے تو آپ اپنے ملک کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ فٹ کر رہے ہیں. آپ کی پاکستان کی طرح بچت نہیں ہوگی کیونکہ آپ ریلیجیسلی ہوموجینیس سوسائٹی نہیں ہیں. ٹھیک.
اچھا، اب ظفر بھائی یہ جو پوری صورتحال ہے اس میں آبویسلی آپ نے بھی مارکہ حق کو دیکھا. اب اس کی 1 سال کی پوری ایک جشن بھی منایا جا رہا ہے پاکستان میں. تو جب پچھلے سال یہ مارکہ حق ہو رہا تھا اور آپ وہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی تھے، تو آپ کے کیا تاثرات تھے، کیا جذبات تھے اور وہ کیسے بدلے؟ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ یہ بھی ایکسپلین کریں. دیکھیں مطلب میں ذاتی طور پہ جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کا جو آرمڈ کنفلکٹ ہے اس کے خلاف ہوں. جنگ میں بھی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی احمقانہ سی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ وہ جنگ جیت گیا اور وہ جنگ ہار گیا. جنگ جو ہے اس کا نام ہے تباہی. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کسی کے زیادہ مرتے ہیں اور کسی کے کم مرتے ہیں. تو لیکن سارے فلسفے تب تک ہوتے ہیں جب تک آپ کے گھر کو آگ نہ لگے. ٹھیک ہے، وہ جب آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے نا تو پھر وہ کچھ دیر کے لیے وہ ساری فلسفیز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں. پھر یہی ہوتا ہے کہ اچھا یار ہونے نہ دا کی کرنا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاسٹ ایئر بھی مطلب جب یہ سارا کچھ ہوا تھا، انڈیا نے جب پاکستان پہ حملہ کیا، تو میرا اپنا گاؤں جو ہے وہ چھاؤنی کے ساتھ ہے. تو ہمارے اپنے گھروں کی چھتوں پہ فوجی آئے ہوئے تھے. تو یہاں پہ بھی مطلب ہم 2 پاکستانی ہیں اس ادارے میں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں. تو ہمارے جو لوکل کولیگز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ ادھر جنگ لگی ہوئی اور تم لوگ سارا ادھر گپے مارتے پھر رہے ہو. یہاں پہ رشیا نے یوکرین کا جو ہے حملہ کیا تھا اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹینشن سے سوتے نہیں تھی. تم لوگ یہاں پہ جگتے مار رہے ہو، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو میں یہی کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے یار، وہاں پہ جو ہم نے ہیں نا وہ نپٹ لیں گے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو ایک تسلی تھی کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ الحمدللہ ایک ڈیٹرنٹ بھی ہے. اور دوسرا جس طرح وہ لوگ بندوقیں لے کے مطلب ان کو ڈرونز کو شوٹ کر رہے تھے، تو اندازہ تھا کہ انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں گی. اور یہ ظفر بھائی الحمدللہ انڈیا والے جو آپ سے پھر ملے ہیں جنگ کے بعد کو ان کے کچھ ایسے لٹکے شٹکے آپ کو لگے ہیں کہ نہیں لگے؟ جی ہمارے کولیگز بھی ہیں تو مطلب ہم کو تھوڑا بہت آپس میں جن کے ساتھ فرینکنیس ہوتی ہے ان کو چھیڑ بھی لیتے ہیں کہ ہاں بھائی کنے لے آجے نویں. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ نا مطالعہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ چیز مطالعہ مطلب ایک کہ نیشنلسٹک ٹائپ آف جو ہے نا ہسٹری. یقین مانیں آپ دنیا کے جس ملک میں بھی چلے جائیں نا، ہر ایک کا اپنا اپنا مطالعہ پاکستان ہوتا ہے. تو اب ڈیفینیٹلی جو انڈین میڈیا ہے یا جو ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا جو آفیشیل نیریٹو ہے وہ تو وہی ہے نا کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ گھس کے مارا اور یہ کیا وہ کیا. لیکن پبلک کو پتہ ہے ریئلٹی میں کیا ہوا ہے. اور اسپیشلی وہ لوگ جو آؤٹ آف انڈیا ہیں، اوورسیز جو ہیں، جو لوکل میڈیا دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ چیزیں وہ نہیں ہیں. تو بہت سارے جو مطلب مودی بگ تھے وہ تو یقین مانے بات کرنا بھی چھوڑ گئے تھے. لیکن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے مطلب چلیں اچھی گپ شپ تھی، ان کو چھیڑ بھی لیتے تھے، ابھی بھی چھیڑتے ہیں. تو یہ ہے. اب یہ ظفر بھائی ہمارے پوڈ کاسٹ کا آخری سوال اور پورے پوڈ کاسٹ کا جو ایک مغز ہے وہ میں آپ سے پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو ایک پورے خطے میں صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، اس میں آپ پاکستان کی ڈائریکشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ ورک صاحب ڈائریکشن تو پاکستان کی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، اور بدقسمتی سے شاید میں کچھ زیادہ پیسمسٹک ہوں ان چیزوں میں، لیکن ابھی جو مطلب ہمارے پڑوس میں سچویشن چل رہی ہے، مجھے یہ ابھی مستقبل قریب میں تو حل ہوتی نظر نہیں آ رہی. کچھ ٹروس ہوگا، ہلکا پھلکا ہوگا بھی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس سال کے اندر اللہ کرے کہ میرے سارے خدشات غلط ہوں، کیونکہ مطلب یہ جنگ چھوٹی ہے اور اس کا ایفیکٹ بہت بڑا ہے. ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ یوکرین کی جنگ ہے، یہ بڑی بھی ہو تو اس کا ایک گلوبل امپیکٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. یہ ایران امریکہ جنگ جو ہے یہ ہے چھوٹی لیکن اس کا امپیکٹ گلوبل ہے. تو اللہ کرے کہ چیزیں سٹیبلائز ہو جائیں، لیکن مجھے فی الحال تو نہیں لگ رہا کہ کم از کم اس سال جو ہے وہ کچھ ہم ماضی کے امن کی طرف لوٹ سکے. پاکستان نے بہت اچھا اب تک کیا ہے اور امید ہے کہ اسی طرح جاری رکھیں گے. اسپیشلی سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اس کو لے کے میں ذاتی طور پہ بہت مطلب پریشانی میں تھا کہ یار ایران جو ہے وہ مسلسل اٹیک کیے جا رہا ہے. اب پاکستان کی وہاں پہ بھی کمٹمنٹ ہے، تو یا اللہ کچھ ایسے سچویشن بنا
کہ معاملات وہاں تک نہ پہنچیں. تو پاکستانی قیادت جو ہے وزیر اعظم صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم جو ہے انہوں نے مطلب دونوں طرف ڈپلومیسی کر کے تو اس کو روکا ہے. اب اس سلسلے میں صرف مجھے ایک خدشہ ضرور ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کے ماضی کو دیکھیں تو وہ تعلقات جتنے بھی اچھے ہو جائیں ورک صاحب ہم اس کے فوائد جو ہیں نا وہ بڑے محدود سے لیتے ہیں. فوائد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں پیسے دیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایوب صاحب ہیں, ان کا بہت اچھے ریلیشنز تھے, ضیاء کے تھے, مشرف صاحب کے تھے, لیکن مسئلہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو صدور ہوتے ہیں ان کی جب امریکن صدر کے ساتھ کوئی مطلب کیمسٹری اچھی مل جائے, ان کی ایک آپس میں لیول آف کمفرٹ ہو جائے, تو وہ خالی ذاتی تعریفوں پہ ہی خوش ہو کے سارا کچھ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے مشرف صاحب ہیں, بش از مائی بڈی. اب اس کو ٹرانسفارم انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا کہ یہ جو اچھا ریلیشن ہے میری تعریف تو ہو رہی ہے لیکن میں اپنے ملک کے لیے اس میں سے کیا فوائد لے سکتا ہوں. تو اب اس وقت بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں, وہ پاکستان کے اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی تعریفیں کرتا ہے. تو مجھے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو مجھے ڈر رہتا ہے کہ یار کہیں یہ بھی جو ہے نا یہ خالی وہ ذاتی تعریفوں پہ تیڑ کے سارا کچھ نہ کرتے جائیں. اللہ کرے کہ یہ اس کو اپنے ملک کے فائدے کے لیے کنورٹ کریں انشاءاللہ. تو چلیں, بہت شکریہ ظفر بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہمارے جتنے بھی دوست یہ دیکھ رہے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. بہت شکریہ.